السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اچھا، اب وہ ایک بات تو خوش آئندہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، آئیں بسم اللہ۔ اچھا، میری ان سے بہت پرانی رہی ہے، اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ قصور میں جب میں تھا تو اس وقت میاں صاحب نئے بنے تھے فائنانس منسٹر، اور سیدھا میرے پاس ہی وہاں آئے ایس پی آفس پہ، اور بلو جیکٹ میں تھے، ہونڈا سیوک گاڑی میں، اور ان کو جانا تھا ڈاکٹر سجاد کے پاس۔ ڈاکٹر سجاد میرا بھی دوست تھا۔ اچھا، وہ پھر وہاں ملاقات ہماری ہوئی پہلی، اس کے بعد پھر ہوتی رہی ملاقاتیں۔ پھر میں ڈی آئی حیدرآباد تھا، تو جب میں نے 126 ڈاکو مارے تو پھر وہ میاں صاحب نے مجھے، اپنے پرائم منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے مجھے شیلڈ آف آنر دی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میرے لیے کہ وہ 126 ڈیکوائڈ سلیم اختر نے مارے، اور اس پہ 12 ملین روپیز انعام تھا، اس پہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے وہ لگائی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا، جو وہ کہہ رہا تھا عمران خان سے بھی میری سلام دعا رہی ہے، لندن میں بھی اور پھر سانگڑ میں بھی، اور جب وہ شکار پہ آئے تھے، اور اپنا جن صاحب اس وقت ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور محمد خان جنیجو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو ان کو بلایا گیا تھا، اور یہ وہاں پہ میری ملاقات ہوئی، میرے سے انہوں نے گن بھی لی تھی اوور اینڈ اباؤٹ شکار کے لیے۔ اچھا، تو جو انہوں نے نعرے لگائے اینٹی کرپشن کے، وہ سب ایسے ہی تھے، فالس تھے، کیونکہ یہ بھی اپنا کرپشن میں انوالو رہے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پتہ تو پڑتا ہی ہے نا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کے گھر سے کرپشن ہو تو آپ کو پتہ نہ ہو، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ انوالومنٹ تو ہوتی ہے۔ پھر وہ نیب والے جو پیسے انہوں نے واپس کیے پاؤنڈز میں، وہ پھر اور ڈالرز بھی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ان کو مشورے بھی ہم دیتے رہے کہ اس طرح کرو ایکشن، تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو اب کرپشن والی بات تو جنرلی ہو گئی، سب پہ، زرداری پہ بھی ہو گئی۔ تو اچھا، اب جو ہم اوور آل اگر ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب پہ چیٹیں نہیں آئے، میاں صاحب پہ بھی چیٹیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب دیکھیں، ٹھیک ہے، اور سندھ دیکھیں، سندھ جب میں وہاں پنجاب میں تھا، اپنا 1979 آنورڈ ٹل 1986 آئی واز ان پنجاب، لاسٹلی ایس پی فیصل آباد تھا۔ تو جو یہاں پہ ہم سندھ چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد جو سندھ کا جو حشر ہوا ہے، تو وہ اب تو ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی اس جگہ پہ آ گئے۔ سندھ ایسے جیسے کہ جہاں پہ کوئی ورلڈ وار ہوئی ہو، ہر چیز تباہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، رستے تباہ، برجز تباہ، گاؤں تباہ، شہر تباہ، کیونکہ یہ سارے بجٹس جو ہیں انہوں نے کنورٹ کر کے ڈالروں میں لے گئے باہر، ٹھیک ہے، اور میں ان کو جانتا ہوں، جب پہلے یہ کیا تھے اب کیا ہیں۔ اچھا، میاں صاحب میں ایک بات ہے کہ پہلے تو ان کی اپنی بزنس تھا، اتفاق فاؤنڈری بھی تھی۔ اچھا، اور جب 79 میں ہماری ان سے، یعنی جب میں پنجاب میں تھا، وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بزنس والے ایک بزنس والی فیملی ہے جن کا اتفاق فاؤنڈری، اس وقت تو ابھی میرے خیال ہے شاید ریلیز ہوئی تھی یہاں کے، بہرحال۔ تو
ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جب میں وہ پنجاب، آج کا پنجاب میں دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کا لاہور، جب ہم گھنٹوں جاتے تھے تو گھنٹوں پھنس جاتے تھے انارکلی سے، اور پھر وہ دادا دربار، آگے راستے پتہ نہیں کیا حال تھا اس وقت، جا نہیں سکتے تھے اس طرف۔ اور اب جو ہے وہ لاہور ایسا انہوں نے کر دیا، یہ سب انہوں نے کیا، میاں صاحب والوں نے، مسلم لیگ نے، چاہے ان کے بھائی نے کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے، ان لوگوں نے کیا کہ آج لاہور ایسا ہے کہ آپ کہیں گے واقعی یہ انٹرنیشنل سٹی ہے۔ اور ان لوگوں نے، زرداری گروپ مافیا نے یہاں جو کراچی کا حال کیا وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور اندرونی سندھ تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا، وہ تو ان کا جو ہے وہ جگر ہے، دل ہے کہ وہ رہ رہے ہیں لوگ وہاں۔ جہاں پہ پانی جو فلڈ کا جو آیا تھا وہ اب تک نہیں سکا، جہاں پہ یہ فلڈ کے پیسے کھا گئے، جہاں پہ ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر چیز انہوں نے تباہی کی ہے، ہر چیز تباہی کی ہے، ہر چیز تباہی کی ہے۔ تو یہاں پہ ایکشن ہونا چاہیے بہت بڑا سندھ میں۔ یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں، یہاں ڈی جی جو ہے وہ پاکستان آرمی سے آنا چاہیے، اور بریگیڈیئر رینک کا افسر ہو یہاں پہ، اور تاکہ یہاں پہ بہت بڑا ایکشن ضروری ہے، کیونکہ یہاں بڑا ایکشن ہونا چاہیے۔ اور بالکل مجھے جو پتہ ہے، اور میرے پاس جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ بالکل پروڈیوس کروں گا میں، اور میں نے دی بھی ہوئی ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ اے ڈی خواجہ، اس کے 200-300 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس میں نے دی ہوئی ہے۔ وہ ثناء اللہ عباسی کی ہے، بہت بڑی پراپرٹیز ہیں۔ اور ایک ریلوے کا جی ایم قریشی، غلام قریشی، اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس دی ہوئی ہے۔ پھر وہ 2-4 اور افسروں کے میں نے پہلے دیا۔ اب جو میں نے ریسنٹلی دی ہے وہ اس کا، یہ جو مقصود سمرو تھا، اس کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، صوبہ سندھ کا، اس کی میں نے پوری ایویڈنس کے ساتھ اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو بھیجی۔ اس نے ایکشن ابھی تک نہیں لیا کیونکہ مجھے بتایا نہیں ہے۔ تو اب میں نیب میں ڈالوں گا، پھر نیب میں ابیٹمنٹ میں جتنے افسر آتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ گرفتار ہوں گے۔ ابیٹمنٹ میں ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے نا۔ وائی دے فیل ٹو ٹیک ایکشن، وائی دا چیئرمین اینٹی کرپشن فیل ٹو ٹیک ایکشن۔ تو جب میں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دی ہے اس کو رجسٹر ہونا چاہیے، مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا کہ یہ کمپلینٹ آپ کی آئی ہے، رجسٹر کی ہم نے، اور کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ان کے پاس۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پورا سندھ کا تباہ ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب کا بھی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے مقبول باقر صاحب سے کہ جناب اس پہ بھی دھیان دیں۔ یہ ساری جو اینٹی کرپشن ہے اس کو اوور ہال کرنا پڑے گا سندھ کی۔ اور ان لوگوں کے پیٹوں میں جو مال ہے، اینٹی کرپشن والوں نے جو پیسے کمایا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور نیب کے بھی افسر جو یہاں پہ ہیں بہت سارے کرپٹ ہیں، اور ایف آئی اے کے بھی کرپٹ ہیں، ان کی جیبوں میں بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب آئیں نیب میں، تو پھر انشاءاللہ میں ان سے رابطہ کروں گا، اور پھر ایکشن یہاں مل کے کریں گے، تاکہ یہ سندھ کو ایک دفعہ صاف کیا جائے۔ الیکشن میں ان کو چھوڑیں، پھر یہ آ جائیں گے، ان کے پاس تو پیسے بہت ہیں نا، بلینز آف ڈالرز ہیں، تو پیسے دیں گے، آ جائیں گے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ یہی ہے کہ پہلے سندھ میں صفائی کریں، اور اس کے بعد یہاں پہ جو مرضی الیکشن کرائیں، جو بھی ہے، تو ضروری ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔